حدیث کے اندر آقائے نامدار سرور دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ کسی نے نیکی کی، بھلائی کی، اچھا معاملہ کیا، کوئی ہدیہ یا تحفہ دیا، تو جس شخص کے ساتھ اچھائی کی گئی، نیکی کی گئی، بھلائی کی گئی، کوئی تحفہ یا ہدیہ ملا، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بھی اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ اور جو انسان ایسی چیز نہ پائے کہ وہ کچھ بدلہ دے سکے، غریب ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، اس نیکی کا، اس بھلائی کا، اس ہدیے کا، اس تحفے کا کچھ بدلہ دے سکے، تو فرمایا کہ زبان سے تعریف کر دے۔ اس لیے کہ جس نے تعریف بھی نہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص تعریف بھی نہ کر سکا تو اس نے ناشکری کی۔ تعریف کر دینا بھی یہ ایک طرح کا بدلہ ہے اس نعمت کی، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ یعنی آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز ہدیہ دے، کوئی نیکی کرے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، تو کم سے کم آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھی اچھائی کریں، اس کو بھی بدلے میں کچھ ہدیہ دیں، کوئی تحفہ دیں۔ اسے کہتے ہیں مکافات۔ پیغمبر علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ کو اگر کوئی آدمی ہدیہ پیش کرتا تھا، کوئی تحفہ پیش کرتا تھا، تو آپ علیہ السلام بھی اپنے طور پر اس انسان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش فرماتے تھے۔ یہ آپ کی ایک اہم سنت ہے۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ کرنا چاہیے، بدلہ ادا کرنا چاہیے، لیکن ایک چیز ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں نیوتا دینا۔ شادی میں کہیں آپ گئے، ولیمے میں کہیں گئے، کھانا کھانے کے بعد جو پیسے دیے جاتے ہیں اسے نیوتا کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، شرعی اعتبار سے یہ نہایت برا عمل ہے، قبیح عمل ہے، اور ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بعض جگہ، بعض علاقوں میں تو ایسا ہوتا ہے، بعض شادیوں میں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک رجسٹر اس کے سامنے ہے، پین ہاتھ میں ہے، لوگ پیش کر رہے ہیں کہ جی میرے بھی لکھ دو 500، میرے 1000 لکھ دو، میرے لفافہ لے لو، لفافے میں پیش کر رہے ہیں۔ اسے نیوتا کہتے ہیں۔ یہ ایک قبیح اور برا عمل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ لسٹ رکھی جاتی ہے، پھر اس کے ہاں شادی ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے بھائی اس کے ہاں سے کتنے آئے، ہم بھی اتنا دیں گے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ یہ عمل سود ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت سے انہوں نے استدلال کیا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم لوگوں کو دیتے ہو کہ لوگوں کے یہاں پہنچ کر وہ بڑھ جائے، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ یا صدقہ دیتے ہو تو وہ اللہ کے یہاں بڑھتا رہتا ہے اور کئی گنا ہو جاتا ہے۔ تو شادی میں جو نیوتا دیا جاتا ہے، اس کو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے سود قرار دیا۔ سوچنا چاہیے کتنا گندا عمل، کتنا قبیح عمل ہے۔ اس رسم کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کہیں شادی میں گئے تو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو تحفہ دے دیں، لڑکی کو کوئی ہدیہ، تحفہ وغیرہ دے دیں، یا اگر آپ مدد ہی کرنا چاہتے ہیں کسی کی شادی میں تو آپ شادی سے پہلے اس لڑکی کے گھر والوں کو کچھ دے دیں، چپ چاپ پیسے پہنچا دیں، وہ مدد کہلائے گی۔ لیکن کھانا کھانے کے بعد یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں، لکھوائے جاتے ہیں، یہ ایسا عمل لگتا ہے جیسے ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد بل کٹوایا جاتا ہے، اور اس کو سودی عمل قرار دیا گیا۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ کوئی آدمی آپ کو کوئی ہدیہ، تحفہ پیش کرے تو اس کا بدلہ دینا چاہیے، نہیں دے سکتے تو کم سے کم زبان سے تعریف کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ ہیں،
حضرت لکھتے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں کہ جب حضرت کو کوئی تحفہ دیتا تھا تو خوشی کا اظہار فرماتے تھے، ہدیہ دیتا تھا، فرماتے تھے کہ بھائی بہت اچھا، آپ نے بہت اچھا تحفہ پیش کیا، مجھے تو اس کی سخت ضرورت تھی، میں تو اس کو بازار سے لے کر آنے والا تھا۔ تو زبان سے 2 کلمے کہہ دیے، سامنے والے کا دل خوش ہو گیا، کیونکہ ہدیہ تحفے کا جو معاملہ ہے وہ محبت، اظہار محبت کا معاملہ ہے۔ کسی سے آپ کو محبت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس محبت میں اضافہ ہو، تو شریعت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ بتایا، تہادوا تحابوا، ہدیہ لیتے دیتے رہو، آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ کوئی ہدیہ پیش کرے، آپ اس کو خوش دلی سے پیش کریں۔ حضرت نے لکھا کہ میرے شیخ نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسافے میں کسی آدمی نے کچھ پیسے دیے، حضرت نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ جی کچھ ہدیہ ہے۔ کہا کہ اس کو چھپا کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی تم نے چوری کی یا میں نے چوری کی تو چھپا کر دے رہے ہو؟ بھائی خوشی کے ساتھ آپ پیش کرو کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، محبت میں اضافہ ہو، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ زبان سے سامنے والے کا دل خوش کر دو، چھپا کر دینے کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ حیا، شرم، لحاظ، انسان گناہوں کو چھوڑ دے اللہ رب العزت والجلال کی حیا کی وجہ سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گناہوں سے رک جائے، یہ حیا ایمانی کہلاتی ہے۔ ایک حیا انسانی ہے، لوگوں کی ملامت اور لوگوں کے ڈانٹ ڈپٹ اور لوگوں کے برا سمجھنے کی وجہ سے کسی برے کام کو چھوڑ دینا، یہ حیا انسانی کہلاتی ہے۔ اللہ نے یہ حیا ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے اس کو فطرت کے مطابق پیدا فرمایا۔ بچے کے سامنے آپ گندی بات کرو گے، پیشاب پخانے کی بات کرو گے، یا کوئی ایسی پوشیدہ چیزوں کی بات کرو گے، شرمگاہ کی بات کرو گے، تو بچے کو شرم آئے گی۔ اللہ نے اس کی فطرت میں اور نیچر میں شرم رکھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، جلدی سو جاتا ہے، اس کی فطرت دیکھیں آپ، نیچر، جلدی سوئے گا، صبح سویرا اٹھے گا، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے فطری چیز یہی بنائی ہے۔ اب ماں باپ کا مزاج دیکھ کر کہ ماں باپ رات کو دیر میں موبائل چلا کر سو رہے ہیں، صبح دیر میں اٹھ رہے ہیں، تو بچے کی بھی یہی فطرت ہو جاتی ہے۔ آج اس حیا کو ہمارے معاشرے سے کھرچنے کی پوری سازش ہے۔ ہر جگہ ہولڈنگ بورڈز پہ ننگی تصویریں، موبائل میں ننگی تصویریں، ویڈیو میں ننگی تصویریں، اتنا پھیلاؤ، اتنی بے حیائی پھیلاؤ، اتنی پھیلاؤ کہ حیا کھرچ جائے۔ اور ایسا ہو رہا ہے، ہماری نسلوں کے اندر سے حیا کھرچی جا رہی ہے، حیا کھرچی جا رہی ہے۔ حیا کیسے پیدا ہوگی؟ کئی وجوہات ہیں، آج ایک وجہ بتاتا ہوں حیا معاشرے میں کیسے پیدا ہوگی۔ پہلی بنیادی وجہ ہے نگاہوں کی حفاظت۔ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو نگاہوں کی حفاظت کو سکھائیں، تعلیم دیں۔ سب سے پہلے تو اس آنکھ جو اللہ نے دی ہے، اس نعمت کو سمجھو، کتنی اہم چیز ہے۔ لاکھوں اس کے اندر لاکھوں پٹھے اور نسیں اور باریک رگیں ہیں۔ ایک دنیا سائنس کتنی ترقی کیوں نہ کر لے، مچھر کا پر نہیں بنا سکتی آنکھ، تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اس کی قدر اس سے پوچھو جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اگر حیا پیدا کرنی ہے تو حیا پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، آنکھوں کی حفاظت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
ملک شام کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے ملک شام میں ایک قلعے پر حملے کی ذمہ داری دی۔ قلعے کا محاصرہ ہوا، محاصرہ لمبا ہو گیا، اندر یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، تو غیر مسلموں نے پلان بنایا کہ اگر اس مسلم فوج کو تباہ کرنا ہے اور ان سے قلعہ جیتنا ہے تو اپنی عورتوں کو ننگی کھڑی کر دو چاروں طرف اور قلعہ کھول دو، اور جب مسلم فوج اندر داخل ہوگی تو یہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہم ان کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اگلے دن قاصد آیا قلعے کے اندر سے کہ آپ کے لیے قلعہ کھولا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت والجلال نے فراست ایمانی دی تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب آنکھوں میں نور پیدا ہو جاتا ہے تو مسلمان اندر تک پہنچ جاتا ہے، اس مسئلے کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت کو کشف ہو گیا، فراست ایمانی سے پہچان لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، قلعہ اگر کھلا تو اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے۔ حضرت نے سارے مسلمانوں سب فوج کو جمع کیا اور ایک آیت پڑھ کر سنائی قرآن کی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، سارے مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت قرآنی سننے والے کون؟ صحابہ، ہم اور آپ نہیں، صحابہ ایک ایک آیت دل کے اندر اترتی تھی، بس ایک آیت پڑھی اور کہا کہ نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قلعہ کھولا گیا اور چاروں طرف ننگی عورتیں، بے حیا بے پردہ عورتیں کھڑی تھیں، لیکن مسلمان فوج اپنی نگاہوں کو جھکا کر سیدھے قلعے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ عورتیں ناچتی ناچتی، دعوت دیتی دیتی گناہ کی تھک گئیں، لیکن کسی مسلمان نے اپنی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ اسے کہتے ہیں نور ایمان، ایمان کی مضبوطی سے کہتے ہیں۔ وہ فلان فیل ہو گیا، اللہ نے قلعہ فتح کروا دیا۔ اور حضرت نے لکھا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت صرف ہمت سے ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی ہمت کر لے، عزم کر لے، تو انشاءاللہ شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ابن آدم کو بہکاؤں گا، تو 4 سمت کا ذکر کیا تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، 4 طرف کا ذکر کیا تھا کہ چاروں طرف سے بہکاؤں گا، لیکن 2 جانب بھول گیا، ایک اوپر کی جانب، ایک نیچے کی جانب۔ اوپر کی جانب جب ہم دعا کرتے ہیں تو شیطان نہیں بہکا سکتا، نگاہ نیچی رکھیں گے شیطان نہیں بہکا سکتا۔ تو جب بازار سے گزریں تو اپنی نگاہ کو نیچے، آسمان کی طرف تو کر نہیں سکتے، ٹھوکر کھا کر گریں گے، تو اپنی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے۔ غیر محرم لڑکی، غیر محرم عورت، یا ہولڈنگز جو لگے ہوئے ہوتے ہیں ننگی تصویروں کے، یا گاڑی میں گزرنے والی، کار کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین، ان کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یہ صرف حوصلے سے ہوگی، ہمت سے ہوگی، ہمت مردہ مدد خدا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے، جب کوئی آدمی اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، کسی غیر محرم کو دیکھنے سے باز آ جاتا ہے، تو اپنے دل کے اندر ایسا نور ایمان محسوس کرتا ہے، ایسی لذت محسوس کرتا ہے جو کسی اور چیز میں محسوس نہیں ہوتی۔ سامنے سے لیڈیز آ رہی ہے، غیر محرم آ رہی ہے، دل تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھا جائے دیکھا جائے، لیکن ایک مرد جوان نے اپنی نگاہ نیچی کر لی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت جو دل پر آرے چلیں گے، جو تیر چلیں گے، اور دل کے اوپر جو
نفس کے اوپر جو حملہ ہوگا اور نفس کے اوپر جو آرے چلیں گے اس سے نفس کچلا جائے گا، اور پھر جو اس نگاہ کو جھکانے کی ایمانی لذت محسوس ہوگی اس کیفیت کو بیان کرنا مشکل ہے۔ تو حیا پیدا ہوگی نگاہوں کی حفاظت سے۔ اپنی بچوں کو سمجھایا جائے، اپنی بیٹیوں کو سمجھایا جائے کہ بیٹی بازار میں جاؤ یا کہیں سے بھی گزار، نگاہ نیچی رہنی چاہیے، بیٹے نگاہ کی حفاظت ہونی چاہیے۔ جتنے بھی فتنے ہیں وہ سب نگاہوں سے شروع ہوتے ہیں، نگاہوں سے شروعات ہوتی ہے اور حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت موبائل میں بھی ہونی چاہیے اور نگاہوں کی حفاظت بازار میں گزرتے ہوئے بھی ہونی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔